جب تک نتائج کا ترتیب دی جا رہی ہے اس وقت تک ہم اور آپ سب حضرت استاد جی دامت برکات اللہ کی تلاوت سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. استاد جی تلاوت فرما رہے ہیں, آپ حضرات نظم و ضبط سے تشریف رکھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم.
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان کتاب بنایا ہے کہ جو قرآن یعنی مقروء بھی ہے، پڑھی جانے والی بھی ہے، اور مکتوب یعنی لکھی جانے والی بھی ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب بھی ہے. کتاب احکمت، کتاب فصلت، کتاب انزلناہ الیک. قرآن حکیم میں اس کے لیے بار بار کتاب کا لفظ استعمال کیا. کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی مکتوب کو. اور قرآن یقرأ سے ہے، پڑھی ہوئی. اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہم پڑھیں تو آپ ہمارا پڑھنے کا اتباع کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نازل ہونے کے بعد اس کی حفاظت کا اہتمام کیا، اور خود بھی ان آیات کو نہ صرف یہ کہ یاد کیا بلکہ دیگر صحابہ کو بھی یاد کرایا. سب سے پہلی وحی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی آخری آیات پڑھی ہیں، یہ وحی جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سنائی، پھر حضرت ابوبکر صدیق کو سنائی، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سنائی، پھر اپنے غلام زید بن ثابت کو سنائی. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو وہ آپ صحابہ کو سناتے، خود بھی یاد کرتے اور ان کو بھی یاد کرنے کا کہتے. قرآن حکیم اس طرح سے سینے کے اندر محفوظ ہوتا رہا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا کہ اس کو لکھو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ زید کے بارے میں فرمایا ادعوا لی زیدا فلیجیء بالدوات والقلم. زید کو بلاؤ، قلم دوات لے کر آئیں اور وہ یہ آیت لکھیں. پھر زید ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ يُمْلِي عَلَيَّ، وہ مجھے املا کراتے تھے. فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطٌ فَأَقَامَهُ، اگر اس میں کوئی کمی درست ہوتی، کوئی کمی بیشی ہوتی، اسے درست کرتے. حضرت معاویہ جو کاتب وحی ہیں، ان کو آپ نے فرمایا کہ معاویہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. بسم اللہ کو خوبصورت لکھو، با کو سین سے ملا کر لکھو. لفظ اللہ کو خوبصورت لکھو، لفظ الرحیم کو خوبصورت، الرحمن کو خوبصورت لکھو. تو آپ نہ صرف یہ کہ قرآن کو محفوظ کر رہے تھے بلکہ اس کی کتابت بھی کرا رہے تھے. اور 52 کاتبان وحی تھے جو قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے. قرآن پاک کی کتابت کے لیے چونکہ کاغذ میسر نہیں تھا تو تختی کے اوپر لکھتے تھے، یا ہڈی کے اوپر لکھتے تھے، یا چمڑے کے اوپر لکھتے تھے، یا جھلی کے اوپر لکھتے تھے، یا کپڑے کے اوپر لکھتے تھے. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن پاک سینوں میں بھی محفوظ ہوا اور ورقات میں بھی محفوظ ہوا. وہ ورقات جھلی کی صورت میں تھے، یا چمڑے کی صورت میں تھے، یا کپڑے کی صورت میں تھے. اس طرح سے مکتوب بھی تھا اور مقروء بھی تھا. چنانچہ صحابہ دور کرتے تھے باقاعدہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن پاک کا دور کرتے. آخری مرتبہ آپ نے 2 مرتبہ دور کیا. تو صحابہ بھی دور کرتے تھے، سناتے تھے، سنتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سناتے تھے، یاد کرتے تھے. یہی وجہ ہے امت میں 1400 سال سے آج تک قرآن پاک کا یہ دور کا سلسلہ چل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا. آخر میں پڑھ رہا تھا کیسا اللہ نے اس کے سینے کے اندر کمپیوٹر بنا دیا، محفوظ پڑھ رہا. مکتوب بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب دور آیا تو آپ نے اس کو بیعت دفتین 2 جلدوں کے درمیان جمع کیا. یہ 2 جلدیں درمیان جمع کی، اور طریقہ یہ رکھا
کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم اور زید بن ثابت مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور صحابہ سے کہو کہ وہ آیات لے کر آئیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی. شرط یہ ہے کہ انہو کتب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ آیت قبول کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہو، اور دو گواہ اس بات پر لے کر آؤ کہ یہ دو گواہ گواہی دیں کہ ہمارے سامنے یہ لکھی گئی ہے. اس طرح سے آیات جمع ہونی شروع ہو گئی اور قرآن پاک غیر مرتب صورت میں جو آیت آئی وہ لکھ لی، جو آیت آئی وہ لکھ لی، ایک مجموعہ مرتب ہو گیا. یہ مجموعہ حضرت ابوبکر صدیق کی پہلی کاوش ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں جمع اول. حالانکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے لکھی تھی آیتیں. اصل جمع تو وہ ہے، جمع اول ہے. ابوبکر صدیق نے پھر صحابہ سے نقل کی تو یہ اس اعتبار سے جمع ثانی ہے. پھر حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت عثمان نے اس حضرت ابوبکر کے نسخے سے 6 نسخے تیار کروائے اور وہ 6 نسخے مختلف ممالک میں بھیجے. مکے میں بھیجا اور ایک قاری اس کے ساتھ عبداللہ بن صائب مخزومی بھیجے. شام میں بھیجا، اس کے ساتھ مغیرہ بن شہاب بھیجے. اسی طرح سے کوفے میں بھیجا عاصم جحدری. اسی طرح سے بصرے میں بھیجا. اسی طرح سے مدینہ منورہ میں خود حضرت عثمان نے اپنے پاس ایک نسخہ رکھا اور ایک نسخہ زید بن ثابت کے پاس رہا. اس طرح سے یہ نسخے جو ہے حضرت عثمان کے دور سے شروع ہو گئے. تو کتابت بھی قرآن کی اور حفاظت بھی قرآن کی. سینوں میں محفوظ، یاد کرتے تھے، دور کرتے تھے، تکرار کرتے تھے، ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے. اور یہ مسابقہ اسی سنت کا ایک احیاء ہے کہ جیسے صحابہ ایک دوسرے کو سناتے تھے ایسے ہی یہ طلبہ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ امت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بہترین قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ ان بچوں میں بعض نے تو بہت اچھا پڑھا، تجوید کے اعتبار سے تو سبھی اچھے تھے. بعض بچوں کی غلطیاں آئی ہیں اور وہ غلطیاں کبھی کبھی مجمع کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں. کبھی کبھی استاد کا رعب ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی غلطی آ جاتی ہے. میں نے بعض بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسی آیت میں بھول جاتے ہیں کہ جہاں کبھی بھولنے کا سوال ہی نہیں. تو یہ بچے کیا بھولیں گے؟ بڑے بڑے بھول جاتے ہیں. بڑے بڑے مسجد نبوی کے امام سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں اور سورۃ الفاتحہ میں بھول گئے. تو یہ نیٹ پہ موجود ہے، آپ سننا چاہیں دیکھ لیں. تو ایسی غلطیاں یہ اختیاری نہیں ہوتی ہیں، قرآن معجزہ ہے. یہاں آ کے سب بے بس ہو جاتے ہیں. تو جب قرآن پاک پڑھنے کا معاملہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا معاملہ ہے، اللہ کے سامنے بیٹھنے کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بہترین قاری بنائے، بہترین عالم بنائے اور اس ادارے کی ان کاوشوں کو منظور اور مقبول فرمائے. اور اس ادارے کے بانی قاری شبیر صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور یہ سب ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. ہمارے لیے بھی یہ سب ذخیرہ آخرت بنا دے. یہ ادارہ الحمدللہ دن دنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دائم و قائم رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے، اس کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، اس کے معاونین کی بھی حفاظت فرمائے اور ان سب کے علم میں، مال میں، رزق میں برکت عطا فرمائے.